اب آپ کی توجہ حضرت کی طرف ہونی چاہیے کیونکہ حضرت کا بڑا علمی بیان ہوتا ہے اور آپ حضرات کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے میری گزارش ہے ہر آنے جانے والے کی طرف توجہ نہ کریں، پوری توجہ حضرت کی طرف کریں۔ اب میں بلا تاخیر میں بیان کے لیے دعوت دے رہا ہوں اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب دامت برکات العالیہ کو۔ ذرا اپنے جاگنے کا اور بیداری کا ثبوت دیں، خصوصاً پچھلے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ یہ تھوڑی سی جگہ ادھر سے چھوڑ دیں، ذہن جگہ ہوا بس۔ کوئی نہیں مسئلہ، خیر۔ کلیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 20 اگست 2022 بروز ہفتہ ہے اور آپ کے یہاں ضلع شیخوپورہ کوٹ عبد المالک میں اپنے محترم عزیز حافظ محمد فرق کی دعوت پرخلوص پر عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت کانفرنس کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میں نوجوان آدمی ہوں اور باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں، اور اس وقت جب آپ کے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہے۔ آپ اگر تیز دماغ اور جیتے جاگتے آنکھوں کی نظروں کے ساتھ مجھے دیکھتے رہے تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، عنوان ہے عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت۔ اس کا آسان سے آسان مطلب کہ ان لوگوں کی عظمت بیان کی جا رہی ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں یا رسول اللہ کے دلدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے چوکیدار ہیں، اور رسول اللہ کے گھر کے اندر پیغمبر کی اہل بیت پیغمبر کے دلدار ہیں۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھنا
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو قسم کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے، ایک رسول اللہ کے فیملی ممبر نے اور ایک رسول اللہ کے صحابہ نے۔ یہ بات بنیادی طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ پیغمبر کریم کی اہل بیت میں جو شخصیات داخل ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، لیکن ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے۔ بعض صحابہ اہل بیت ہیں، بعض صحابہ صرف صحابہ ہیں۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں طبقات کی عزت، قدر، منقبت، منزلت، مقام اور مرتبہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج افراط و تفریط کا دور ہے، آج اتار چڑھاؤ عقیدے میں بھی آ چکے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ صحابہ کی محبت دل میں سمائے اہل بیت سے نفرت کریں، اور کچھ ظالم طبقہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرے پیغمبر کے صحابہ سے نفرت کا اظہار کرے۔ اسی لیے اس بنیاد پہ ہمیں عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کا عنوان رکھ کے امت کو یہ بات مدلل مبرہن کر کے سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کی اہل بیت یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبدار بھی ہیں، دلدار و وفادار بھی ہیں، ان کے آپس میں پیار بھی ہے، آپس میں محبت بھی ہے، آپس میں یگانگت بھی ہے، آپس میں الفت بھی ہے، آپس میں کوئی نفرت نہیں ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، رسول اللہ کے صحابہ نے جیسے رسول اللہ سے پیار کیا ہے، ویسے پیغمبر کے صحابہ نے پیغمبر کی اہل بیت کی قدر کی ہے، اور جس طرح پیغمبر کی اہل بیت نے پیغمبر کریم کی عزت کو بجا لائے ہیں، ایسے پیغمبر کی اہل بیت پیغمبر کریم کے ساتھی، پیغمبر کے یار، جانثاران، وفاداران، دلداران کی اسی طرح قدر کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے ان دونوں کی تعریف رکھ کے بات کو شروع کروں تو توجہ رکھنا، رسول اللہ کی اہل بیت کا مطلب یہ ہے، اہل بیت یہ دو لفظ ہیں، بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل کا معنی ہے والے، اہل بیت گھر والے، اہل خانہ کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اسے آل محمد بھی کہہ سکتے ہیں، اہل بیت محمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، جو پیغمبر کا اہل خانہ ہے، جو فرد پیغمبر کا فیملی ممبر ہے، جو فرد رسول اللہ کے گھر کا بندہ ہے، وہ پیغمبر کی اہل بیت ہے۔ میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھنا، موجودہ دور میں آج اہل بیت کے مقام کو اتنا مشتبہ کر دیا گیا ہے کہ عام بندے نے پیغمبر کی اصل اہل بیت کو بھلا دیا ہے۔ عام بندہ پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت سمجھتا ہے کہ صرف اولاد اہل بیت ہے، یا تھوڑا سا آگے بڑھے رسول اللہ کے نواسے اور نواسیوں تک بات کر کے بات ختم کر لیتا ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں، پیغمبر کریم کے نواسے، پیغمبر کریم کی نواسیاں، رسول اللہ کی اولاد اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن بات پوری کرنی چاہیے۔ جب تک بات پوری نہیں کریں گے مسئلہ پورا نہیں سمجھ آئے گا، جب تک بات پوری نہیں ہوگی شریعت کی بات پوری سمجھ نہیں آئے گی۔ ہمیں شریعت میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، جہاں شریعت گنجائش دے وہاں پر گنجائش دینی چاہیے، جہاں شریعت وسعت دے وہاں وسعت بیان کرنی چاہیے، جہاں شریعت اسپیس دے اس اسپیس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، لفظ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ یاد رکھیں، عام انسان کی دو حیثیتیں ہیں، یا بندہ میرڈ ہے یا بندہ ان میرڈ ہے، یعنی یا کوارا ہے یا شادی شدہ ہے۔ اگر بندہ کوارا ہو گھر والوں کا مطلب اور ہوتا ہے، جب انسان شادی کر لیتا ہے آفٹر ٹو میرج، شادی کے بعد گھر والوں کا مطلب اور ہوتا ہے۔ کوارا بندہ کہہ سکتا ہے اپنی بہن کے ساتھ جاتے ہوئے میں گھر والوں کے ساتھ جا رہا۔ کوارا بندہ فون پہ بات کر کے کہہ سکتا ہے کہ بہن سے بات کر رہا تو گھر والوں سے بات کر رہا۔ کوارے بندے کے لیے گھر والے کا لفظ ہوگا، کبھی ماں مراد ہوگی،
کبھی بہن مراد ہوگی، کبھی خالہ مراد ہوگی، کبھی پھوپھو مراد ہوگی، کبھی کوئی گھر کا فرد مراد گھر والے میں ہوگا. لیکن جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے انسان کی نسبتیں بدل جاتی ہیں، انسان کا تعارف بدل جاتا ہے، انسان کے معاملات بدل جاتے ہیں. پھر ماں گھر والے کہلانے کے لائق ہے لیکن بیوی کے بعد ہے، بہن گھر والے کہلانے کے لائق ہے لیکن بیوی کے بعد ہے. اسی طرح پھوپھو خالہ گھر والے کہلانے کے لائق ہے لیکن بیوی کے بعد ہے. اولاد اور بچیاں اور نواسیاں اور نواسے، پوتیاں اور پوتے گھر والے کہلانے کے لائق ہیں لیکن بیوی کے بعد ہیں. شادی شدہ آدمی کے لیے اہل بیت گھر والوں کا مطلب پہلے بیوی ہوتا ہے پھر اس کے بعد کوئی اور. یہ اصول ہے، یہ بات بنیاد ہے، یہ بیس ہے. اسے سمجھیں گے میری اگلی گفتگو سمجھ پائیں گے. ورنہ لفظ اہل بیت کوئی اور بھی بولتا ہے، لفظ اہل بیت ہم بھی بولتے ہیں. انسان اسی مخمسے میں، اسی شش و پنج میں، اسی اتار اور چڑھاؤ میں اور اسی مائنس پلس میں رہے گا. اہل بیت کا معنی کیا ہے یاد رکھیں. پیغمبر کریم کی اہل بیت کو سمجھنا اور سمجھانا مشکل نہیں ہے. شرط یہ ہے طبیعت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے. اگر طبیعت خراب ہو انسان کو میٹھے اور کڑوے کے ذائقے میں فرق سمجھ نہیں آتا، اور اگر نیت خراب ہو تو اصلی اور جعلی شریعت میں بھی فرق نظر نہیں آتا. طبیعت کے ٹھیک ہونے پہ ذائقہ سمجھ آتا ہے، نیت کے ٹھیک ہونے پہ مسئلہ سمجھ آتا ہے. میرے دوستو اگر کوئی اہل بیت میں بیوی کو شامل نہیں کرتا، اہل خانہ میں بیوی کو شامل نہیں کرتا، بڑے آسان لفظوں میں آپ اپنے جیب سے پین نکالیے، اس کی کیپ اس سے الگ کیجئے، اس کے بعد اس بندے کے ہاتھ میں پین دیجئے، ایک بلینک پیپر صاف کاغذ دیجئے، کہو دو ہی لفظ ہیں، ایک آل ہے ایک بیت ہے، تیرا میرا اس پر ٹاپک چل رہا ہے، چلو دو تین چار لفظ اور ملاتے ہیں، ہر لفظ کا معنی الگ الگ لکھو، فیصلہ ہو جائے گا. یہ کیا ہے بھئی؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے. کس نے لکھی ہے؟ اہل تفسیر نے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہسٹری آف اسلام، اسلام کی تاریخ ہے. کس نے لکھی ہے؟ اہل تاریخ نے لکھی ہے. جی ٹھیک ہے، اسے کہو یہ دو لفظ الگ الگ لکھو. پہلے لکھو اہل تفسیر، پھر لکھو اہل تاریخ. اہل الگ لکھو، تفسیر الگ لکھو، پھر اہل الگ لکھو، تاریخ الگ لکھو. اہل کا معنی بھی لکھ، تفسیر کا معنی بھی لکھ، اہل کا معنی بھی لکھ، تاریخ کا معنی بھی لکھ. وہ یقیناً یہی لکھے گا. اہل تفسیر تفسیر والے، اہل تاریخ تاریخ والے. تو اسے کہو اہل بیت گھر والے. ادھر معنی کیوں نہیں ہوتا؟ اور پھر بتا جب رسول اللہ پہ لفظ اہل بیت کی فضیلت والی آیت اتری، سورت کون سی؟ سورت نمبر 33. نام کیا؟ سورت احزاب. پارہ کون سا؟ پارہ 22. صفحہ کون سا؟ 22 میں پارے کا پہلا صفحہ. اور سورت کی آیت کون سی؟ اتفاق ہے سورت نمبر بھی 33، آیت نمبر بھی 33. بتا اس میں اہل بیت کا لفظ آیا؟ کہتے ہیں جی آیا. بھئی کیسے آیا؟ کہا اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب کا ارادہ ہے اے پیغمبر کے گھر والوں اللہ تم سے پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسے پاک کرنے کے لیے ایک ماڈل، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ چاہیے. رب تمہیں ویسے پاک کر دے. اب یہ بتا حضور پہ کب اتری؟ پیغمبر کی عمر کتنی تھی؟ کہتے وفات سے 2 سال پہلے اتری ہے. میں نے کہا بتا عمر کتنی تھی؟ کہتے 61 سال تھی. اب یہ بتا حضور کی اس وقت شادی ہوئی تھی یا حضور پاک کبائے انمیرڈ تھے؟ کہتے نہیں 25 سال کی عمر میں پہلی شادی ہوئی. میں نے کہا لفظ ہوا اہل بیت، معنی ہوا
گھر والے کبھارے کمانا اور ہے شادی شدہ کمانا اور ہے. اب جب لفظ اہل بیت اترا وفات سے 2 سال پہلے اترا, سن 9 ہجری میں اترا, حضور پاک شادی شدہ تھے, اب اہل بیت میں بیوی شامل کیوں نہیں؟ مسئلہ یہ ہے, نزاع اختلاف یہ ہے کہ پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کی بیوی کو آج ظالم اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی یوں نہیں چلے گا, یاد رکھیں 2 نمبری نہیں چلنے دی جائے گی. اہل حق زندہ تھے, زندہ ہیں, زندہ و جاوید رہیں گے. او انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ ہاتھ بلند رکھو. اہل بیت زندہ تھے, زندہ ہیں, زندہ رہیں گے. یہ 2 نمبری نہیں چلنے دیں گے. معنی کرنا ہے, پین اٹھاؤ اور کو لفظ کا معنی لکھ دے. تاریخ لکھتے وقت اہل تاریخ کا معنی تاریخ والے, تفسیر لکھتے وقت اہل تفسیر کا معنی تفسیر والے, ملک سے باہر اہل پاکستان کا معنی پاکستان والے, اہل محلہ کا معنی محلے والے. اور اہل بیت جب شادی شدہ پہ لفظ اترا پھر بیوی مراد کیوں نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو پیغمبر کی اہل بیت کے تقسیم کرنے والے کے حلق میں کانٹا چبھ جائے گا. چھوٹا موٹا کانٹا نہیں ہے, پکا کانٹا چبھے گا. اور میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ اہل حق علماء کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد بھی میرا نوجوان خاموش ہو جاتا ہے, اہل بیت پر پوری بات نہیں کرتا. نوجوانوں تمہیں کہتا ہوں, غیرت کی گولیاں کھانی پڑے, کیپسول کھانے پڑے, یا غیرت کی ڈرپس اور انجیکشن لگوانے پڑے, اہل باطل کو جواب دینا سیکھ جاؤ. یہ گنگا پن کب تک چلے گا؟ بولنا سیکھے, سوال کرنا سیکھے. اور غلط بات کوئی لکھے سوشل میڈیا پہ, یا غلط بات کا کوئی آپ کو واٹس ایپ کرے یا غلط کمنٹس کرے, اس سے سنجیدہ انداز میں آئین اور قانون اور سنجیدگی کے دائرہ میں رہتے ہوئے حق کی آواز پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. کریں گے نہیں کریں گے؟ آؤ توجہ رکھنا. اہل بیت گھر والے, آؤ میں اس کو مزید کھولنے لگا کہ جب یہ آیت اتری, کیسے اتری, کہاں اتری, کس وقت اتری, کس کے سامنے اتری, اور پیغمبر نے اس آیت کا مطلب کس کس کو کیسے کیسے سمجھایا. ابھی تک تو میں نے عقلیات پیش کیا ہے, اب میں منقولات دلیل پیش کرنے لگا ہوں. توجہ, سورت نمبر 33 سورت احزاب, مکمل رکوع 2 حصوں میں اترا. ایک حصے کو کہتے ہیں آیات تخیر, ایک حصے کو کہتے ہیں آیات تطہیر. 2 حصے اترے. عربی کی کتابیں چھوڑیے, میں تمہیں اردو زبان کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. یہ آپ کے قریب لاہور ہے, مرکز اہل حق جامعہ اشرفیہ لاہور موجود ہے. یہاں کے مہاراج شیخ الحدیث جو دارالعلوم دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی معرفت القرآن, قرآن کی تفسیر اٹھائیے. اس کی آیت کے تحت خلاصہ کلام اٹھائیے. حضرت فرماتے ہیں 2 قسم کے آیات اس رکوع میں اتری. پہلے آیات آیات تخیر اتری, پھر آیات تطہیر اتری. آیات تطہیر کیا ہے, آیات تطہیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں آیات تطہیر کا معنی یہ ہے جب فتوحات ہوئی, جنگوں میں مال غنیمت آیا, سونا آیا, چاندی آئی, مال آیا, تو پیغمبر کی بیویوں نے حسب روایت حسب فطرت حضور پاک سے عرض کیا, اب تو مال و متاع آ گیا, سونا چاندی آ گیا, کچھ ہمیں بالیوں کے لیے, ہمیں چوڑیوں کے لیے کچھ عطا فرمائیے. حضور پاک علیہ السلام کی بیویوں نے یہ سوال ظاہر کے مطابق بالکل ٹھیک کیا, لیکن اللہ کی منشا کچھ اور تھی. رب چاہتے تھے میرے پاک پیغمبر کی بیویاں دنیا کا سونا, دنیا کی چاندی,
دنیا کا مال و متاع نہ مانگے، پیغمبر کریم کے ساتھ فقیرانہ پیرانہ سالی کی زندگی گزارے، تو رب نے آیات تطہیر اتاری، حضور پاک نے پڑھ کے سنائی، کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ فان پورا رکوع کی آیات ستارے کے اینڈ تک اتری، مطلب پیغمبر کی بیویوں، رب فرما رہا، حضور اعلان کر رہے، تمہیں دنیا کا سونا چاندی مالو متاع چاہیے، آؤ تمہیں مل جائے گا، پھر نبی کی محبت نہیں ملے گی، اللہ کا پیار نہیں ملے گا، لیکن اگر تم دنیا کی چیزیں ٹکرا دو گی، تمہیں اللہ بھی ملے گا، رسول اللہ بھی ملے گا، بتاؤ کیا چاہیے؟ حضور پاک نے یہ پڑھ کے سنایا، ڈیفینیٹلی پیغمبر کی بیویاں، یقیناً نبی کی ازواج مطہرات نے عرض کیا، ہمیں اللہ چاہیے، رسول اللہ چاہیے، شریعت چاہیے، دین چاہیے، ایمان چاہیے، اسلام و ایقان و احسان چاہیے، ہمیں دنیا سونا چاندی مالو متاع نہیں چاہیے۔ یہ آیات تطہیر تھی، پھر اس کے بعد آیات تطہیر اتری، رب کریم نے خوشی کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، پیار کا اظہار کیا، اور آیت اتاری، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ پیغمبر کی بیویوں، رب تم سے اتنا خوش ہے، اب تمہارے لیے انعام یہ ہے، تحفہ یہ ہے، گفٹ یہ ہے، خوشخبری یہ ہے، تم نیکیاں ایک درجے کی کرو گے، ثواب دگنا ملے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ڈبل اجر ملے گا۔ اور اگلا جملہ، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، قیامت میں آؤ گی تمہیں تیار شدہ مہمان نوازی کا رزق ملے گا۔ اور سنیں، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، یہ لفظ نوٹ کرنا، توجہ توجہ، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ سورۃ اخلاص تو سب کو آتی ہے نا، شروع کریں، کیسے شروع ہوتی ہے؟ اونچا اونچا، قل هو اللہ، ایک بار پھر قل هو اللہ، بلند آواز سے قل هو اللہ احد۔ یہ احد اور لستن کا احد ذرا ملائیے، کیا مطلب؟ رب کریم اپنی توحید کو، اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ جیسا خدا کوئی نہیں۔ اور پیغمبر کی بیویوں کے لیے یہی لفظ آیا، یا نساء النبی لستن کأحد، نبی کی بیویوں تمہارے رتبے جیسی کائنات میں کسی عورت کا رتبہ نہیں۔ رب توحید میں وحدہ لا شریک ہے، اور تم انسانیت کے رتبے میں اس فائز درجے پر امت میں پیغمبر کی بیویاں ہو کہ تم بھی اس رتبے میں وحدہ لا شریک ہو، اس رتبے میں۔ اچھا، لستن کأحد من النساء، یہ رکوع چلتا ہوا، وقرن فی بیوتکن کی آیات بتاتا ہوا، اگلی آیت اتری، توجہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب ارادہ کر رہا ہے، اے نبی کے گھر والیوں، تمہیں برائی سے پاک کر دے اور پلیتی تم سے دور کر دے۔ تمہارا ایک کام ہے، آپ نبی کی بیویوں کی ایک ڈیوٹی ہے۔ اللہ کون سی؟ فرمایا وَذْكُرْنَا
मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा। नबी के घर में मैं आयतें उतारूं, यह पैगंबर अपनी हदीसें सुनाए, वल हिक्मा, तुमने इसको याद करके अपने हिफ्ज़ जान बना लेना। ये आयत है। पहले आयत तखयीर है, तुम्हें इख्तियार है, दुनिया लेनी है या रसूलुल्लाह लेना है, काम ने रसूलुल्लाह लेना है। फिर आयत तत्हीर है कि अब तुम पाकीज़ा हो। कब उतरी, कहां उतरी? सन 9 हिजरी में उतरी। किसके घर में थे हुजूर? सैयदा कायनात उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, आपकी और मेरी इस्लामी अम्मा जान जन्नतुल बकी में हमारी यूं 9 अज़वाज मुतहरा पैगंबर करीम की बीवियां और उम्मत की माएँ यूं इकट्ठी कब्र मौजूद है। मैंने चंद दिन कबल अपनी माओं की खिदमत में सलातो सलाम पढ़ा, कुछ दिनों की इसी जन्नतुल बकी में। यहाँ सैयदा उम्मे सलमा भी, हजरत उम्मे सलमा फरमाती है घर मेरा है। आयत उतरी, हुज़ूर पाक खुश हुए कि नबी की बीवियों को कुरान ने अहले बैत कह दिया। सुनो सुनो, रसूलुल्लाह के दिल में आया, तवज्जो रखना, इसका मजीद इजहार, इसमें कुछ और अफराद भी शामिल हों। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं फदआ अलीयन व फातिमतन वल हसना वल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम फजल्ललहुम बिकिसाई फकाला अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फतुत्ताहिरुहुम तत्हीरा। हुज़ूर पाक ने इस आयत के उतरने के बाद, बीवियों को रुतबा अहले बैत मिल जाने के बाद दुआ की, बुलाया हजरत अली को, हजरत फातिमा को, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को, फजल्ललहुम बिकिसाइही, उन पे अपनी कमली को लगा दिया, चादर फैला दी। फकाला, हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह मेरे ये भी आले बैत है, फतुत्ताहिरुहुम तत्हीरा, इन्हें भी पाकीज़ा फरमा दे। तवज्जो रखो, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं फजज़बहु मिन ज़ाविया, हुजूर ने चादर रखी हुई थी, मैंने कोने को उठाया, लिअन्नी अदखुला मअहुम, ताकि मैं भी चादर के नीचे आऊं, दुआ की मुस्तहिक बन जाऊं। हुज़ूर पाक ने फरमाया नहीं, अंती अला मकानिक, जामे तिरमिज़ी उठाए, अंती अला खैर, उम्मे सलमा तू अपनी जगह बेहतर है, अपनी जगह आले बैत बन चुकी, अब इनके लिए दुआ कर रहा हूं। सुनो, अहलो सुन्नत की दियानत को सलाम, अहलो सुन्नत की अमानत को सलाम है, जिन्होंने मुकम्मल अहले बैत माने। हम वो नहीं है कि कुरान की आयत अहले बैत की उठाकर पैगंबर के खानदान का इनकार कर, या हम वो नहीं है जो सिर्फ पैगंबर की औलाद का अहले बैत वाला हदीस का टाइटल उठा के नबी की बीवियों को अहले बैत से निकाल दे। नहीं नहीं, अहलो सुन्नत का ऐलान है, कुरान भी ईमान है, कहो बेशक, कुरान भी ईमान है, पैगंबर का फरमान भी ईमान है। जो कुरान माने मुमिन, फरमान माने मुमिन, कुरान का इनकार करे वो भी बेईमान, हुजूर के फरमान का इनकार करे वो भी बेईमान। हम आधे दीन की बात नहीं कर रहे, हम पूरे दीन की बात कर रहे। लेकिन आज अहले बैत का लफ्ज आता है, लोग ये हदीस तो सुनाते हैं, लेकिन इन जालिम ने वो आयत सुनानी छोड़ दी जिसकी वजह से ये हदीस बयान हुई थी। ऐ खुदा के बंदे,
اور رب تجھے ہدایت دے، بات پوری کر۔ ہمارے رائمنڈ والے تبلیغی جماعت کے بزرگ کیا جملہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دین پورے پہ چلنے میں کامیابی ہے یا ادھورے میں؟ بولیے بولیے۔ آپ کا کوئی سہروزہ لگا ہے یا نہیں لگا؟ تو پھر کیوں نہیں بولتے؟ یا تو اسی سہروزہ نہیں لائیں گے؟ رائمنڈ والے کیا کہتے ہیں؟ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے یا ادھورے دین میں؟ تو پھر پورا دین عقیدے میں بھی اور عمل میں نہیں سمجھو، عقیدے میں بھی تو پورا دین ہوگا۔ تو اس لیے ہم قرآن بھی مانتے ہیں، پیغمبر کا فرمان بھی مانتے ہیں، نبی کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کی وجہ سے حضور کے خاندان کو اہل بیت مانتے ہیں، حضور کے فرمان۔ ہمارے نزدیک جو پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت نہ مانے اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور جو پیغمبر کے گھرانے کو اہل بیت نہ مانے اس کا بھی رسول اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ آؤ میں ایک جملہ مزید کہنے لگا، کیوں کہ دین پورا مانیں گے تو کامیابی ہوگی، ادھورا مانیں گے تو ناکامی ہوگی۔ یہ پیغمبر کی اہل بیت کے افراد ہیں، یہ عظمت اہل بیت ہے کہ پیغمبر کی بیویاں اور پیغمبر کی اولاد اور ان کی اولاد کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ان سے پلیتی کو دور کر دیا ہے، انہیں نور مجسم بنا کر ایمان کے لیے معیار بنا دیا۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں تو 4 ہیں، حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن، تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں بلایا؟ صرف اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کیوں بلایا؟ یہاں سے بعض یار لوگوں کو چور دروازہ، تھیف گیٹ ملنے کا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو بابا، پیغمبر کی بیٹی ایک ہی تھی، اگر اور بیٹیاں ہوتی تو انہیں بلایا جاتا۔ میں نے کہا بھائی میں سوال کرنے لگا، جواب پورا دینا، آئے تو ہاں کرنا، نہ آئے تو نہ کرنا، دین کے اوپر حملہ نہ کرنا، لیکن بات سچی کرنا۔ بتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو کئی ہیں، قرآن میں ہے، یہی سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 59، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ قرآن کہتا ہے اے نبی پاک میں تمہیں، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں پردے کا حکم دے رہا ہوں، یہ 3 طبقوں کو بتا دو۔ نمبر 1 اپنی بیویوں کو، نمبر 2 اپنی بیٹیوں کو، بیٹی کو یا بیٹیوں کو بولتے نہیں ہیں، بیٹی کو یا بیٹیوں کو، وہ بناتک پلورل ہے، جمع ہے، بنت نہیں ہے، وہ بنتک نہیں ہے، وہ بناتک اپنی بیٹیوں کو، وہ نساء المؤمنین اور امت کی بیٹیوں کو۔ آپ بتا دیں نبی نے اپنی بیویوں کو بھی حکم دیا، اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیا، امت کی بیٹیوں کو بھی حکم دیا۔ بیٹیاں تو کئی ہیں، تو ایک بیٹی کی بات کیوں کرتا ہے؟ پھر کہے گا اچھا پھر یہاں کیوں نہیں بلایا؟ اسے کہو انصاف اگر اس دھرتی پہ زندہ ہے تو انصاف کا غور نہ کرنا،
بتا یہ آیت کس ہجری میں اتری؟ کہا جی سن 9 ہجری میں اتری۔ میں نے کہا 9 ہجری میں پیغمبر کی تینوں بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ سوانے اٹھا لیں، تاریخ وفات، ڈیٹ آف دا ڈیتھ اٹھا لیں، جب تینوں بیویاں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو پھر ایک ظالم نے تو مجھے یہاں تک کہا کہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی انہیں اہل بیت کی شان مل ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا صبر، ذرا یہیں صبر کرنا اور کلیجہ تھام کے مجھے جواب دینا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولادیں کتنی تھی؟ کہتے ہیں حسن حسین بھی ہیں اور ان کی بہنیں بھی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بتا ان کی بہنیں اہل بیت ہے، حضور کا گھرانہ ہے؟ میں نے کہا اس دعا میں چادر کے نیچے تو نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ اس چادر کے نیچے علی کی بیٹیوں کا تذکرہ تو دکھا دے، اور مدینہ طیبہ سے 1 ہفتہ قبل خریدی ہوئی گھڑی تحفے میں تمہیں دیں گا۔ ہے کوئی؟ یہ الفجر کی گھڑی ہے، اس کی قیمت آپ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں تحفہ دینے کے لیے تیار ہوں، حضرت علی کی بیٹیوں کو اس چادر کے نیچے تو دکھا، فیصلہ ہو جائے گا۔ مجھے کہتے ہیں وہ یہاں تھی نہیں، لیکن حضرت فاطمہ کی اولاد ہے نا، اس لیے ان کو بھی رتبہ ہے۔ میں نے کہا حضور کی پہلی 3 بیٹیاں بھی قبروں میں تھی، حضور کی اولاد ہے نا، ان کو بھی رتبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ، نعرہ اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، اسی لیے اس طرح کی چو چراں پر ہم متاثر نہیں ہوا کرتے۔ دلیل کی دنیا میں بات ہے، عقیدے کی بات ہے، کوئی کاروبار کی بات نہیں ہے، کوئی بزنس لیول کی بات نہیں ہے کہ میں تمہیں یہاں اپنی طرف سے دے مار 4.5 کا مسئلہ سنا دوں، یوں نہیں ہے۔ بات وہ ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضور کا فرمان کہتا ہے، اور ہم دین ادھورا بھی نہیں مانتے، ہم دین پورا مانتے۔ اور سنو میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، میں نے کہا تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی اہل بیت کی شان اتنی مانتا ہے کہ تو کہتے ہیں 12 ائمہ تک جو حضرت حسین حضرت علی کی اولاد ہے، حضرت علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی تک تو ان 12 کو آل بیت کی فضیلت میں مانتا ہے، لیکن اللہ کے لیے خبر آنی ہے، آخرت آنی ہے، بات سچی کر، پیغمبر کی بیویاں بھی شامل ہیں، اولاد بھی شامل ہیں۔ مجھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کے آل بیت ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تو حضور پاک کی اولاد کو بھی آل بیت مان، حضور کی ازواج کو بھی آل بیت ہے۔ لیکن میں باقیوں کو چھوڑو، سنی نوجوان میں آپ سے مخاطب، میں آپ کی غیرت کو ناک کر رہا ہوں، دستک دے رہا ہوں کہ تم تو بولنا سیکھو۔ کب تک مسئول بنے رہو گے؟ پوچھے گے جواب دیں گے، سوال ہوگا جواب دیں گے، ہم بھی تو کبھی پوچھنے والے نہیں۔ اور یقین مانے جس دن میرا خواب بیدہ یہ سنی نوجوان جو آج خواب خرگوش میں ہے اٹھ پڑا، خدا کی قسم اہل باطل اس کے سامنے میدان میں نہیں ٹھہر سکتے۔ نعرہ تکبیر، سر وقف سر بلند، سر وقف سر بلند، جرأت مند غیرت مند، نعرہ تکبیر۔ اور میرے دوستو، پیغمبر کی اہل بیت پوری، عظمت پوری، تو ایمان اور نجات بھی مکمل۔ اور آگے چلیے، عظمت صحابہ پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، پیغمبر کی اہل بیت نے جتنی قدردانی پیغمبر کے صحابہ کی ہے، خدا کی قسم رہتی دنیا تک ایک مثال موجود۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں پہلے نمبر پر آتا ہوں۔ حضرت علی المرتضی
رضی اللہ عنہ حضور پاک کے چوتھے اور چوتھے نمبر کے داماد ہیں. چوتھے اس لیے کہا کہ چوتھی بیٹی کے خامد ہے، ورنہ داماد تیسرے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں ملی ہیں، وہ 2 داماد ہیں. حضرت علی نے پیغمبر کے باقی صحابہ سے یارانہ، دوستانہ اور وفادارانہ تعلق رکھا ہے. اس کی مثال اس رہتی دنیا پہ آپ دوسری پیش نہیں کر سکتے کہ محبت میں 2 نمبری ہو. جی نہیں میرے دوستو، علی المرتضیٰ کی محبت صحابہ یہ ہے. حضرت ابو بکر 2.5 سال تک خلیفہ رہے. حضرت علی نے ابو بکر کو امام مانا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے پیچھے جمعہ پڑھا، ان کے پیچھے عیدین پڑھی، ان کے پیچھے لوگوں کے جنازے پڑھے. خود علی نے بھی، علی کی اولاد نے. اور اگر نہیں تو جرت کرو مجھے مدینہ میں دوسری مسجد دکھا دو جو علی نے اپنی علیحدہ بنائی. جرت کرو. میں دعوے چیلنج اور تحدی سے کہہ رہا ہوں، اگر علی نے انہیں امام نہیں مانا تو علی المرتضیٰ نے علیحدہ مسجد بنائی ہو دکھا دو، میں تیرے ہاتھ چوموں گا، تیرے گھر کی نوکری قبول کروں. لیکن رہتی دنیا تک تمہیں اس حوالے میں نہیں ملنا تو پھر اپنے اس جھوٹ کو اللہ کے حوالے کر دو کہ علی المرتضیٰ ان کے مخالف تھے. تھوڑا آگے چلیں. 10 سال سے زائد زمانہ خلافت فاروقی کا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال مسجد نبوی کے امام و خطیب رہے. حضرت علی اور ان کے خاندان نے عمر فاروق کو امام مانا، ورنہ دکھا کوئی اور مسجد بنا لی ہو، کوئی اور دکھا دے. جی نہیں. اس دھرتی پہ مخالفین میں، اس عقیدے کے مخالف میں کسی کا دادا پر دادا قبروں سے بھی اٹھ کے آ جائے نا، مجال ہے کہ وہ علیحدہ مسجد کا حوالہ دکھا دو. آگے چلیں. 2.5 سال اور 10 سال 12.5 سال آگے چلے. خلافت راشدہ 12 سال حضرت عثمان کا اکیلے دور خلافت عثمانی. 12 سال سے زائد حضرت عثمان مسجد نبوی کے امام و خطیب رہے. حضرت علی اور ان کے خاندان نے انہیں اپنا امام مانا. ورنہ علیحدہ مسجد دکھا دو، کوئی علیحدہ عبادت گاہ دکھا دو. جب نہیں ہے تو یہ 12.5 اور 12 کتنے بنے؟ 24.5 سال. جب 25واں سال خلافت راشدہ کو شروع ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ زمام خلافت حیدری کو سنبھالتے ہیں. اور سنو میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ نے اور علی کے خاندان نے ان صحابہ سے یوں پیار کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے ہیں اور میدان کربلا کے شہید ہیں. میدان کربلا میں کتنے شہید ہیں؟ 72. ذرا کبھی پہلے 10-15 کے نام پوچھ لینا، بچے کی بکری بیٹھ جائے. حضرت علی المرتضیٰ کے میری معلومات کے مطابق 9 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں. لیکن آپ نے 2 کے نام سنے، 7 ناموں کو انہیں سکپ کر دیا. خالہ جی کے گھر کا کام ہے، کوئی ماں کا دودھ سمجھ کے تم نے حوالہ غصب کیا ہے. اہل حق زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. ابو بکر کے بیٹوں میں محمد ابن علی ہے، جسے محمد الاوسط کہتے ہیں. یہ کربلا کا شہید ہے. کربلا کے شہیدوں میں ابو بکر ابن علی ہے، عمر ابن علی ہے، عثمان ابن علی ہے، جعفر ابن علی ہے، عبید اللہ ابن علی ہے، عبداللہ ابن علی ہے، پھر عباس ابن علی ہے اور حسین ابن علی. یہ خون حیدری نہیں ہے، یہ اولاد علوی نہیں ہے. ان کے جسم کی رگوں میں حضرت علی کا خون نہیں دوڑتا.
इनके नाम नहीं लेने पड़ते, क्यों नाम लेना काम खराब हो जाता है, बताना पड़ता है। फिर रिश्ते, हजरत अली के एक बेटे जो है ना अबू बकर इब्ने अली, जो मैदान करबला में अपने वफादार भाई हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु पर जान मार गए। कि अबू बकर इब्ने अली कौन है और कब पैदा हुए? हजरत अबू बकर जब फौत हुए ना, हजरत अली की दूसरी बेटी से, दूसरी बीवी से ये बेटा पैदा हुआ था। कुछ अरसे बाद, साल डेढ़ साल के बाद हजरत अली ने याराना निभाया। अबू बकर साल डेढ़ साल हुआ है फौत हुए, और अपने बेटे का नाम रखा है अबू बकर इब्ने अली। कोई हवाला आपसे पूछे ना, मैं आपको क्या किताबुल अंसाब के सफ़े याद कराता रहूं, आसान हवाला, उसे कहे 72 तनों के नाम निकाल, शहादाए करबला की लिस्ट निकाल, और उसमें अबू बकर इब्ने अली ना हो मुझसे जुर्माना ले लेना, और है तो फिर मनना तो पहना है, ये न पहले मनना पाओ। ये क्या मसला है भाई? अबू बकर इब्ने अली। और अगला जुमला कहूं, ये अभी हसन नाथ पढ़ रहे थे ना, जाते हुए मुझे कहा कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, मैंने उसका नाम रखा है मोहम्मद बिन हसन। ये भी कह रहे थे। मैंने कहा माशाअल्लाह। मैंने कहा अल्लाह दूसरा भी देगा, कहते इंशाअल्लाह। मैंने कहा नाम रखना अबू बकर इब्ने हसन, कहते ठीक है। मैंने कहा दलील भी सुन ले। हजरत हसन के जब बेटे पैदा हुए, घुट्टी हजरत अली ने दी, दादा के पास उठा के हजरत हसन लाए, अब्बा जान अल्लाह ने आपको पोता दिया है, क्या नाम रखूं? अबू बकर से याराना अली कुल मुर्तजा का बहुत गहरा था, अपने बच्चे का भी नाम रख चुके थे, पोते का नाम रखा अबू बकर इब्ने हसन। ये भी मैदान करबला में है, तो लिस्ट उठाओ, मैं नाम दिखा दूंगा। मैंने उन्हें कहा दूसरा बेटा होगा तो अबू बकर इब्ने हसन, कहते जी ठीक है इंशाअल्लाह। ये अभी की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। हजरत अली मुर्तजा ने सहाबा से यूं प्यार किया। आगे चले, हजरत अली सहाबा से इतना प्यार करते हैं कि सिर्फ सहाबा के नाम नहीं रखते अपनी औलादों के, सहाबा के फैसलों को भी बरकरार रखते हैं। आप नहीं समझे मैं कहां ले जा रहा हूं। हजरत अली के आपका थकावट के आसार का इजहार हो रहा है, आप सोए हुए हैं ना, अल्लाह बिस्मिक का मुंह दुआ या पढ़ने सोने की दुआ पढ़ना बस। हाँ, बिस्तरों का बंदोबस्त करें, फिर आपका जवाब क्यों नहीं है? थकना तो मुझे चाहिए जो 7-7 घंटे सफर करके आए। मैंने नहीं कहा मुझे शुरू में बिठाएं, कहते हमारा मजमा लेट आता है। मैंने कहा हाफिज साहब एक जलसा जाया कर दो, बर वक्त बिठाकर, अगले जलसे तुम्हारे सुधर न जाए, लोग बर वक्त ना आए तो न कहना मुझे। इनने मेरी बात नहीं मानी। यकीन माने आज बात नमाज इशा में मुत्तसिल बैठता ना, आपकी जवानी आपके चेहरों पे होती। मैंने शुरू में आपको कहा है जीती आंखें, जागती आंखें चाहिए, लेकिन अब आपकी आवाज बता रही है आप कितने जागे हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा है या नहीं? तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये धक्का स्टार्ट हुए आप, ऐसे नहीं हुए। ये ना समझे कि मैं इससे मुतासर हो गया, जो जाग रहे हैं, मैं अपनी राय पे अभी भी कायम। तवज्जो, मैंने कहा हजरत अली खाली नाम नहीं रखते, फैसला भी बरकरार रखते हैं। कहते हैं कैसे? हजरत अली मुर्तजा ने जब ज़िमाम खिलाफत संभाली, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के दौर में जो अजान मस्जिद नबवी में आती थी, वही अजान अली के दौर में आती रही। वरना मुझे भी हवाला चाहिए, अली मुर्तजा की जात से चाहिए। खुदा की कसम तेरा मजहब कबूल करूंगा, तेरे दर और घर की मैं नौकरी करूंगा, अपनी नस्लों को वसीयत कर जाऊंगा, जो तेरी नस्लों की गुलामी करेंगे। मुझे दिखा अली के दौर में अबू बकर उमर के दौर वाली अजान तब्दील हुई, मुझे दिखा दे।
میں تیری بات مان لوں گا. حضرت علی نے خالی نام نہیں رکھے, ان کے فیصلے کو بھی برقرار رکھا. یہ صرف اذان میں نے کہی ہے, ابھی تراویح کے انکار پر بات نہیں کی کہ جو کہتے تراویح ہے نہیں. مجھے دکھا کہ علی المرتضیٰ نے اپنے 5 سالہ دور خلافت میں کسی ایک مہینہ رمضان میں تراویح کا انکار کیا. بلکہ حضرت علی نے فرمایا نور اللہ قبر عمر کما نورنا مساجدنا بالقرآن. اللہ عمر فاروق کی قبر کو نور سے بھر دے, اس نے ہماری مساجد کو اللہ کے قرآن سے منور کیا. اور سنو, حضرت علی المرتضیٰ اپنے دور خلافت میں کوئی ایک فیصلہ دکھاؤ جو ابو بکر, عمر, عثمان کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دیا, میں ہاتھ چوم لوں گا. کوئی ایک فیصلہ. یہ جو کہتے ہیں نا فدق نعوذ باللہ ابو بکر کھا گیا تھا, اگر یہ جھوٹ سچ ہوتا کہ فدق کی زمین ابو بکر کھا گیا تھا, تو جب حضرت علی خلیفہ بنے تو حکمران وقت کے ہاتھ میں زمام سلطنت ہوتی ہے, وہ امور ریاست پر کنٹرولر ہوتا ہے. حضرت علی نے یہی فدق کی زمین حضرت امام حسن و حسین کے نام کر دی, آؤ بیٹے اپنی ماں کا حصہ لے لو. اگر دکھا دیا تو نے, میری نسلیں تیری نسلوں کی چوکیداری کریں. یاد رکھنا, لا يمكنه انشاءاللہ تعالی الى یوم الجزاء والمیزان والبعث. قیامت تک تیری نسلوں سے ممکن نہیں ہے, امپاسبل. 100%, 100% ناممکن بات ہے. حضرت علی نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا تھا جو حضرت ابو بکر نے کیا تھا. کیوں؟ وہ فیصلہ نبوی تھا کہ وراثت نبوت تقسیم نہیں ہوتی. اگر نعوذ باللہ میں تیرا جھوٹ مان لوں کہ حضرت ابو بکر کھا گیا, نعوذ باللہ عمر کھا گیا, عثمان کھا گیا, بتا امام علی المرتضیٰ جب حکمران بنے پھر فدق پر کوئی ڈیم تو نہیں بن گیا تھا کہ کالا باغ ڈیم بڑھا دیتا لے بھائی. ہاں, میں اوپر ڈیم بن گیا ہے, زمین کھا گئے. فدق کی زمین تو آج تک برقرار ہے. شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسفی رحمہ اللہ فرماتے تھے وہاں 13 کھجور کے درختوں کے لائنیں موجود ہیں, میں نے ایک ایک درخت کو یوں ہاتھ لگا کر شمار کیا ہے. مولانا توسفی کے لفظ ہے, میرے شیخ اول ہے, میری پہلی بیعت حضرت توسفی رحمہ اللہ سے. اور میں فدق گیا ہوں اور میں خیبر کئی بار گیا ہوں. میں نے اس خیبر کے درے کو بھی دیکھا ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ نے فتح کیا. بتا وہ تو آج تک برقرار ہے. علی المرتضیٰ نے فیصلہ دوبارہ کیوں نہیں کیا؟ آج دنیا میں کوئی چھوٹا سا فیصلہ ہو, ریویو پٹیشن آ جاتی ہے, آ جاتی ہے نہیں آ جاتی. موجودہ دور میں تو آپ کو بڑی بڑی ریویو پٹیشنوں کے بارے میں پتہ ہے. ہاں, نظر ثانی, نظر ثالث, نظر رابع کی اپیلیں. کیا میں آپ کو اپیلیں بتاتا پھروں, کئی اپیلیں ہیں نا. ابھی حضرت قائد ملت اسلامیہ کی بات کر رہے تھے, میں نے کہا سنو 100 اپیلیں لے کر آؤ, لیکن قائد ملت اسلامیہ وہ مخلص جوان ہے, تمہاری ان 2 نمبر اپیلوں کو ذلیل کر کے رکھے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب. حکومتیں تمہاری ہوں گی لیکن راج اس مولوی کا ہوگا. یاد رکھنا, انشاءاللہ. یاد رکھنا, یہ راجوں کا راجپوت ہے, کوئی کم نہیں ہے. ہم راج کرنا جانتے ہیں. علماء کی طاقت کو لوگ جانتے ہیں کہ مولوی کیا ہے. میں کہتا ہوں مولوی کی طاقت دیکھنی ہو نا, کبھی نماز اور نماز جنازہ کے فرق کو دیکھ لو. نماز میں مولوی کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, بندے مولوی کے پیچھے ہوتے ہیں نماز میں, اور نماز جنازہ میں بندے مولوی کے آگے ہوتے ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ پیغام ہے, مولوی کے پیچھے چلو گے زندہ رہو گے, آگے بڑھو گے مر جاؤ گے.
زبردست ماشاءاللہ ٹھیک ہے. چلو میں بات کر رہا تھا زبردست حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان فیصلوں کو بھی برقرار رکھتے ہیں. یہ محبت نہیں ہے, یہ پیار نہیں ہے. اور سنیں, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے جو حضرت علی کے دور میں کچھ وجوہات کی بنیاد پر آپس میں لڑائیاں پڑ گئی تھی. امام حسن نے ان کو صلح میں بدلا. سنیں, جو طبقہ حضرت معاویہ پر بکواس کرتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں تم امام حسن سے زیادہ حضرت علی سے پیار کرنے والے ہو؟ حضرت امام حسن تو حضرت معاویہ سے صلح کر رہا ہے اور اس صلح کے بعد پھر جنگ نہیں ہوئی. تبھی ہم کہتے ہیں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے, تو نے کی ہے معاویہ سے صلح, یہ تیری کمال ہے. ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید. تو نبی کا نواسا علی کا لال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی, تیری صلح بحال ہے, تو علی کا لال. ہم تو آج مانتے, مکمل مانتے. اور سنو, پیغمبر کے صحابہ نے بھی اہل بیت کے ساتھ وہ پیار کیا, وہ محبت رکھی ہے جس کی مثال بھی رہتی دنیا پہ نہیں ملتی. آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں, توجہ ہے. توجہ ہے, لوگ سو گئے تبھی کہتا ہوں جلدی بٹھا دیں. نہیں آپ سب تو نہیں سو رہے, وہ تو ماشاءاللہ. اب توجہ, میں نے کہا سن, جب حضرت علی کی حضرت معاویہ سے چپکلش چل رہی تھی, ابھی صلح نہیں ہوئی تھی, روم کے بادشاہ نے حضرت علی کو غلط خط لکھا. امام ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں لکھتے ہیں حضرت معاویہ نے روم کے بادشاہ کو جواب لکھا, یا لعین الروم لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک لاستلحن انا وابن عمی ولأزیکنن علیک الارض بما رحبت. اور روم کے بغیر اگر تو نے علی کے خلاف حرکت کی تو میں علی کا سپاہی بن کے آؤں گا. یہ محبت نہیں ہے؟ اور سنو, یہ محبت اور مودت اس وقت سے چلی ہے تا قیامت چلے گی. مانتے نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو میں صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.